وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن مجید کی صورتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک وہ قسم ہے کہ جیسے مکی صورتیں کہتے ہیں، دوسری وہ قسم ہے جنہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں. اگرچہ کہ صورتوں کو مکی یا مدنی کی قسموں میں تقسیم کرنے کے لیے 3 نظریات ہیں، لیکن ان میں جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آیات اور صورتیں نازل ہوئی کہ وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی اگرچہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ ہو تو وہ ساری مدنی صورتیں ہیں. اور اس وجہ سے اگر مکی صورتوں کا مفہوم دیکھا جائے تو ان میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیے ہیں، یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کیے، چونکہ مکہ میں زیادہ مشرک تھے، وہ لوگ تھے کہ جو رسول خدا کی نبوت پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ نے مطلق ساری انسانیت کو خطاب کیا. اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اللہ نے زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا کہ جو صاحبان ایمان ہے، جو توحید پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور نبی کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے تھے. اور جو مکی صورتوں میں اصل پیغام تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام آسمانی شریعتوں کے مشترکہ عقائد تھے ان کے بارے میں بات کی ہے، اور ان میں سے جو پہلا عقیدہ تھا وہ عقیدہ توحید تھا. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کا ایک ہدف اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہاں پر صرف ایک تمہارا خدا ہے. لیکن جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک توحید کی قسم آتی ہے، یعنی ایک خدا ہے، وہاں پر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں اس سے زیادہ وسیع مفہوم توحید کا بیان کیا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے یہ مانا جائے کہ وہاں پر ایک خدا ہے، کوئی 2-3 خدا نہیں ہے. جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے کہا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین اور آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں زمین و آسمان میں صرف ایک خدا ہے، 2-3 خدا نہیں ہے. دوسرا جو توحید کی ہمیں قرآن سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی وحدانیت کا عقیدہ ہونا چاہیے. مثلا اگر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے تو اس کی صفات ساری عین ذات ہے، جو مخلوق کی صفات ہے وہ عین ذات نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات الگ الگ نہیں ہے. یعنی جو اللہ کی ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی ذات ہے. پھر اسی طرح افعال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے. امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک مکتوب میں یہ بات تحریر فرمائی جو بظاہر تو باقی سارے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے پاس انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی کتابیں آئیں، صحیفے تمہارے سامنے بیان ہوئے. سارے انبیاء نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے. اگر اس اللہ کے مقابلے میں کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی نمائندہ آتا، اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوتی، اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی صحیفہ آتا. اب چونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے نمائندہ جو یہ کہے کہ میں اس اللہ کے مقابلے میں وہ جو دوسرا خدا ہے میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں،
کہ وہ جو دوسرا خدا ہے میں اس کی طرف سے یہ آسمانی کتاب لے کے آیا ہوں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب سارے پیغمبر سارے نمائندے ایک خدا کی طرف سے آئے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ توحید کا جو ضد ہے وہ شرک ہے. یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے وحدانیت کا قائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک ہے. اور اللہ نے جیسے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، گناہ کبیرہ میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے. اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ معاف بھی نہیں کر سکتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی یہ گناہ معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس گناہ کے علاوہ اللہ جو بھی چاہے معاف کر سکتا ہے. لہذا انسان کو اجتناب کرنا چاہیے کوئی بھی ہمارا اللہ کی ذات صفات یا افعال کے حوالے سے جس میں شرک کا شائبہ ہو. لیکن کل بیان کروں گا اس حوالے سے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ بعض مسلمانوں کے فرقے دوسروں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ شرک نہیں ہوتا. کہ شرک کا مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ہم وسیلہ بنائیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا ہے، کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ اہم توحید کا عقیدہ ہے. یہ شفاعت کا عقیدہ رکھیں تو بعض کہتے ہیں یہ تو آپ شرک کرتے ہیں اللہ میں. نہیں، یہ بھی اہم توحید ہے. اس پر کیا دلائل ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سامنے بیان کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا کوئی اور تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، اس میں جو مبتلاء روزہ میں سے ہے ایک یہ ہے کہ غبار غلیظ کا حلق تک پہنچانا. اگر ایک انسان جو خود روزہ دار نہیں ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے اور وہ دھواں چھوڑ رہا ہے اور وہ گاڑھا دھواں اگر آپ نگل رہے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ جیسے بس اوقات جہاں پہ آٹا پیستے ہیں چکی، وہاں پر بہت زیادہ غبار ہوتا ہے، وہاں پر اگر وہ حلق سے نیچے چلا جائے تو ان چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے. لہٰذا یا تو انسان ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کرے، یا اگر کوئی انسان ایسا کام کر بھی رہا ہے تو اسے کہہ دیا جائے کہ یہاں پر روزہ دار ہے کہ آپ نے سگریٹ نوشی کرنی ہے تو آپ باہر جائیں. اگر نہیں کہہ سکتے تو انسان خود وہاں سے دور چلا جائے تاکہ اس کا روزہ باطل